السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہمارا جو کلاس چل رہا ہے نماز نبوی، جو عنوان ہے صلاح ورک شاپ کے تحت یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تقریباً ہم نے جانی اور دلائل کے ساتھ میں جانی، اور جہاں پریکٹیکل جاننے کی بات تھی وہ پریکٹیکل بھی ہم نے جانا. گزشتہ درس میں ہماری بات نماز اور اس کے بعد کے اذکار کی تقریباً مکمل بات جو ہے وہ ہو چکی تھی. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ امور جو دوران نماز مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، یعنی وہ امور، یعنی وہ ایسے کام، کچھ کام ایسے ہیں جو دوران نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کتاب میں نظر دوڑائیں، سب کے پاس کتاب ہے، دیکھیں کہ دوران نماز سر یا نگاہ کو ادھر ادھر لے جانا مکروہ ہے. دوران نماز سر ایسے کرنا یا ایسے کرنا یا نظر کو ادھر ادھر لے کے جانا، سر ادھر ادھر آگے پیچھے گھومنا، یہ سب جو ہے وہ مکروہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کا جھپٹا ہے جس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے. سمجھے؟ یہ ایک جھپٹا ہے جو بندے کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے. دوران نماز ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پہلی بات. اس کے بعد دیکھیں کہ اور نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا تو حرام ہے. نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، اب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کون سا اونچائی کم از کم 1 ہاتھ ہونی چاہیے. 1 ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ اب اس لحاظ سے ہمارے پاس جو رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹے ہیں. پورا ہاتھ ہوتا ہے نا، پورا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو ایک ہی ہے، آدھا ہاتھ ہے اسی لیے پورا ہاتھ. سترے بڑے بڑے، سترے کی اونچائی، اب کسی بھی چیز کو اونچائی پر اگر رکھنا ہے، کسی بھی چیز کو اگر سترا بنانا ہے تو کم سے کم اس کی اونچائی اتنی بڑی ہونی چاہیے. اسی لیے کوئی آدمی اگر بیٹھا ہے تو اس کو سترا بنا سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے تو اس کی اونچائی بھی 1 ہاتھ کے برابر ہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے دیکھیں. اچھا، یہ ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے، ابن خزیمہ میں بھی روایت ہے.
اچھا، سترہ اور سجدے کی جگہ کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہونا چاہیے. مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہاں سے یہاں تک آپ کا مصلی ہے، اب سترہ جو رکھیں گے اس میں اور آپ کے سجدے کرنے کی جگہ میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ ایک بکری گزر جائے، ایک بکری اس کے بیچ میں سے گزر جائے گی. اتنا ہی فاصلہ رکھ کر اب بہت سارے لوگ کیا کرتے، چپکا کے رکھ لیتے، چپکا کے سترہ رکھتے ایسے کر کے. تو فرمایا گیا کہ درمیان ایک بکری کے گزرنے کے کا فاصلہ ہو. بخاری میں روایت، مسلم میں بھی موجود ہے. جبکہ نمازی اور سترہ کے درمیان کا فاصلہ 3 ہاتھ ہو. نماز اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ، یعنی کہ مصلی ہمارا جتنا ہوتا ہے وہ مصلی، کیونکہ سجدہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے جہاں پیر ہمارے جاتے ہیں اس پیر سے تھوڑا سا آگے ہم سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ سجدہ تھوڑا لمبا کرنا چاہیے، لمبا سجدہ کرنا چاہیے اپنی ہائٹ کے حساب سے، جیسے آپ کی ہائٹ ہے. تبھی اگر سجدہ آپ لمبا کریں گے تبھی آپ کا پیٹ آپ کے پیروں سے دور رہے گا. تو سجدہ کیا ہے؟ لمبا کرنے کا سجدہ مطلب دو معنی ہے. سجدہ لمبا کرنا کے 2 معنی، یا تو زیادہ دیر تک سجدے میں رہنا، سجدہ لمبا ہے. ایک دوسرا معنی سجدہ دور جا کے سجدہ کرنا، بالکل ایسے کر کے 2 معنی. ایک سجدہ لمبا کرنا یہ، اور دوسرا سجدہ لمبا زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کرنا. تو 3 ہاتھ کے برابر میں اس کی لمبائی رہنی چاہیے. عام طور سے اگر ہمارا یہ جو مصلی ہے یا جو ہمارا یہ صف ہے، اس کی لمبائی اگر آپ ہاتھوں سے ناپیں گے تو سترہ جہاں رکھنے کی بات کی گئی ہے وہاں تک 3 ہاتھ تقریباً ہو ہی جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا. میں جو ہے بلوغت کے قریب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا، گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا. کسی نے مجھ پر نکیر نہیں کی. یہ بخاری میں روایت ہے. اچھا، دوسری بات نیچے دیکھیں. اس حدیث سے معلوم امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. یعنی امام اگر سترہ رکھ لے تو جو ابھی ہماری مسجد میں بھی ہوتا ہے نا، بچے ادھر سے ادھر جاتے پھرتے، اس میں نمازوں میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کی سزا معلوم ہو جائے تو وہ گزرنے کے بجائے 40 سال تک بیٹھے رہنے کو زیادہ پسند کرے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ بات ہو گئی، نہیں گزرنا چاہیے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. اچھا، کب کب کیسے کیسے گزر سکتے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، انتظار کر لینا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، جتنا ممکن ہو اتنا انتظار کرنا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے. اس کے بعد دیکھیں، نمازی اور سترے کے درمیان کوئی گزرنا چاہے تو اسے روکنا چاہیے. جیسے اب کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور گزر رہا ہے کوئی، اس کو ایسے کر کے ہاتھ نہیں، پھر بھی اگر نہیں مان رہا زبردستی پکڑ کھینچ دو اس کو، روکو. ہاں ضروری ہے تو روکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بار تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر نہ روکے تو اس سے ہاتھا پائی کرو، کھینچ کے رکھ دو اگر نہیں سنتا ہے. ہاں ہاں، نہیں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، معمولی چیز نہیں. اچھا، ابن خزیمہ کی جو روایت جو یہاں بیان کی جا رہی ہے اس سے ہاتھا پائی کرنے کا مطلب ہے وہ شیطان ہے. انسانی بھیس میں وہ شیطان ہے، کھینچ کے لگاؤ. تو سترے کے تعلق سے بات معلوم ہوگی، یہ رہ گئی تھی. اس کے بعد میں ہم نے وہ امور جو نماز کی حالت میں نہیں، تو نظر ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، اور آسمان کی طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے، وہ حرام ہے. آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کہ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا تو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگ ضرور بالضرور حالت نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہوں کو یقیناً اچک لیا جائے گا۔ یہ دھمکی ہے، یہ کیا ہے؟ دھمکی ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا، نظر جائے گی تو نظر واپس نہیں آئے گی، اندھے بن جائیں گے۔ تو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف یا چھتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، نظر کو اوپر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، اچھا یہ مسلم اور احمد اور نسائی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نماز میں کوئی عبث، بیکار کا کام، عبث یعنی بیکار کا کام کرنا یا بلا ضرورت حرکت کرنا یہ مکروہ ہے۔ بلا ضرورت کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی میں ہاتھ جا رہا ہے بار بار، بلا ضرورت ادھر کھجلا لیا، بلا ضرورت سجدے میں جا کر سجدے سے اٹھ رہے ہیں، کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں، کپڑوں کو کبھی ایسا کپڑے ایسا، بلا ضرورت حرکتیں کر رہے ہیں آپ، یہ مکروہ ہے۔ یہ ساری حرکتیں نماز میں آگے آپ کا دل اور دماغ پورا جو ہے وہ نماز میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، نماز میں کوئی ایسی چیز ساتھ لانا بھی مکروہ ہے جو مشغول کرنے والی ہو، جیسے کوئی باہری چیز، کوئی بھاری چیز یا ایسی رنگین چیز جو نگاہ کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرے، اپنی طرف کھینچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا ان دھاریوں نے مجھے نماز میں جو ہے بڑا غافل کر رکھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی موٹی چادر لے آؤ۔ یہ بخاری مسلم میں روایت ہے۔ تو مسجد میں ایسی چیزیں نہیں لانا جن چیزوں سے آپ کا ذہن بٹے، اور جن چیزوں سے ذہن بٹ سکتا ہے ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ موبائل، یہی لے کر آ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سائلنٹ کرتے ہیں ورنہ سب کا بچ ہی جاتا ہے، سب کا بچ جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نماز کے لیے آتے نا تو تنہا اللہ کے لیے آنا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آنا، یہ سب دنیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے پاس کی، پھر دیکھیں منظر، دنیا سے کٹیں، دنیا کی مشغولیتوں سے کٹیں، ساری چیز مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ کر آئیں، مسجد میں آئے تو تنہا اللہ کے لیے آئیں، پھر دیکھیں نمازوں میں سرور آئے گا۔ تو یہ چیز آپ مسجد میں ایسی چیزوں کو لانے سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نماز میں جو صفے جن کا اہتمام ہوتا ہے ماشاء اللہ ہمارے یہاں تو جو وہ چاندنی بعض مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے، ایسی رنگین رنگین قالینیں، ایسا جو چکا چوند رہتی ہے اوپر بھی نیچے بھی، خشوع اور خضوع سے خالی جگہ ہے۔ خشوع اور خضوع جو ہے نماز میں ہونا چاہیے۔ ایسی چیزوں کا رنگ و روغن، دیواروں پہ پینٹنگ، ایسے پوسٹر جو ہے نماز کے آگے، اور جو ہے انسان ایسے کپڑے پہن کر آئے، کبھی کبھی ہمارے کپڑوں کی وجہ سے بھی دوسروں کی نگاہ جو ہے ہمارے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ سادگی کے ساتھ، اچھا اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں تشریف لانا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں نماز کو باطل کرنے والی باتیں، نماز کو باطل کون سی چیزیں کریں گی، اب ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر کلام کرنا، جان بوجھ کر کلام کرنا، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کلام یعنی بات، دوران نماز بات کرنا، اسے نماز باطل ہو جاتی ہے، بات نہیں کرنی چاہیے چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو بخاری مسلم میں روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے۔ دوسری چیز، پورے بدن کے ساتھ قبلہ سے رخ پھیر لینا، پورے بدن میں، اب نماز ادھر گھوم کر کے پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر، آپ ادھر ہو گئے، نماز باطل ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، قبلہ اپنے قبلے کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اچھا، بغیر کسی ضرورت کے مسلسل اور کثرت سے حرکتیں کرنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کثرت کے ساتھ حرکت کرنا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ، ہم نماز صف میں کھڑے ہوئے، ہمارے بیچا حرکت کرنے سے ادھر والا اور ادھر والا بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈوب کر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا بھی اس کو ایسے ٹچ ہو رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو نماز میں دوسرے کو تکلیف نہیں دینا، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے یہی سکون حاصل کرنے کے لیے الگ الگ کھڑا ہونا شروع کر دیا، الگ الگ، میں ایک یہاں، دوسرا یہاں، تیسرا یہاں، سب الگ الگ، پوری نماز میں ایک دوسرے کو ٹچ ہی نہیں ہو رہے، الگ الگ دور دور۔ یہ مطلب نہیں ہے، سب ملی ہوئی ہونے چاہیے، پیر
سے پیر کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، اس پر ہم بحث شروع میں کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پاس میں رہتے ہوئے بے جا حرکت نہیں ہونی چاہیے، بے جا حرکت، بات کو سمجھیں، بغیر کسی ضرورت کے مسلسل حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد دوران نماز ہنس دینا، ہنسی معمولی ہی کیوں نہ ہو، دوران نماز ہنسنا بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہنسنا چاہیے، چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، ہنسنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں، نماز میں جان بوجھ کر رکوع، سجدہ، قیام یا قعود کا اضافہ کر دینا اور جان بوجھ کر امام سے پہلے کر جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکوع و سجود، قیام اور سلام سے فارغ ہونے، سلام پھیرنے میں مجھ سے پہل نہ کرو۔ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، پوری نماز میں ہر حرکت امام کے بعد ہونی چاہیے، ہر حرکت امام کے بعد ہونی چاہیے، یہاں تک کہ آمین بھی امام کے ساتھ تو ہو جائے لیکن امام سے پہلے نہ ہو، یہ بات ہم گزشتہ درس میں جو ہے وہ بتلا چکے ہیں۔ تو ہر حرکت امام سے پہلے ہونی چاہیے، امام سے پہلے آپ کر رہے ہیں تو گنہگار بھی ہوں گے آپ، سب سے بڑی چیز، اور دوسری بات نماز میں بھی نقص جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں مزید کچھ امور جن سے مصلی کو بچنا چاہیے، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا شخص، اس کو بچنا چاہیے۔ کون سی ایسی امور ہے؟ پہلی چیز، دوران نماز آنکھیں بند کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ خضوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے، آنکھ کھولے تو ادھر ادھر جاتی نظر نہیں، آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھنا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اس کے بعد دیکھیں مکروہ ہے کہ آنکھ بند کرنا، کھانے کی موجودگی ہو، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، کھانے کی موجودگی میں جبکہ خواہش ہو نماز کھانے کی اور نماز ادا کرنا ایسے وقت میں مکروہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہے تو پہلے کھا لو، پہلے کھا لو، اس کے بعد میں نماز پڑھو۔ یہ بات آپ کے امام کے لیے نہیں ہے، اگر ایسے امام صاحب ایسا کرے تو پھر لاٹھی اور ڈنڈے چل جاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرورت ہر انسان کی رہتی، سب کے لیے ایک ہی چیز رہتی۔ اب بہتر کیا ہے کہ بھوک لگی ہے تو پہلے کھا لو۔ ویسے ہی پیشاب کا کھانا اگر آ رہا ہے نماز کے لیے تو آپ پہلے وہاں جاؤ، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد میں آؤ، ورنہ پوری نماز میں کیا ہوگا، بھوک لگی ہے تو بھوک خیال آتے رہیں گے، پیشاب لگ رہی ہے تو بار بار انسان کو حاجت ہوتی رہتی ہے۔ تو کہا کہ ایسی چیزیں نہیں، اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پہلے کر لو، فراغت سے پہلے نماز شروع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی بھی کھانا سامنے ہوتے ہوئے نماز ادا نہ کرے، اور نہ ایسی حالت میں جبکہ پیشاب یا پخانہ جو ہے پریشان کر رہا ہو، یعنی حاجت لگ رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مؤخر کر دینا چاہیے۔ اگر مسجد میں آئے آپ، جماعت چل رہی ہے تو ایسے ہی نہیں آ جانا، جانا سکون سے کر کے آنا، جتنی نماز ملتی ہے اتنی پڑھنا، اس کے بعد میں جو بچتی ہے وہ بعد میں ادا کر لیں، بس ایسا۔ اس کے بعد دیکھیں نیند کا غلبہ ہو تو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، نیند کا غلبہ ہو، نیند آ رہی ہے، نیند میں اٹھ کر کھڑے نہیں ہو جانا نماز کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی پر غنودگی ہو تو وہ سو جائے تاکہ نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ غنودگی کی حالت میں نماز پڑھے تو ممکن ہے استغفار کرنا چاہے لیکن اپنے اوپر اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے، یہ بھی ممکن ہے، کیا پڑھ رہا ہوں میں، عربی میں تو ایسا ہی، اگر لفظ ادھر سے ادھر ہوا تو پھر انسان کی دعا جا کر بد دعا بن جاتی ہے۔ تو نماز میں آنے سے پہلے جو ملے وہ میں نہیں پڑھنا، پوری ہوشیاری میں، آنکھیں چپک جو ہے کھلی ہوئی ہونی چاہیے، انسان چاق و چوبند ہونا چاہیے، پورے حاضر باشی کے ساتھ میں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے، نماز میں آنا چاہیے۔ تو منع کیا گیا، نیند کی حالت میں اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو بھی گئے تو کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی، نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اور اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جس میں نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، ایسے رہتے ہیں جھٹکے لگاتے ہیں، زیادہ دیر سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں سو جاتے ہیں، ایسی نماز سے فائدہ نہیں، اور ایسی نماز پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں ان کو ڈرنا بھی چاہیے کہ وہ کر کیا رہے۔ سونے کی جو بات ہے یہ عام ہے، بہت سارے لوگ، ہاں وہی نیند کا غلبہ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں سو جاتے ہیں، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے نا، بہت سکون کی جگہ ہے سجدے میں،
इंसान का जिस्म पर कंट्रोल नहीं रहता, पूरा जिस्म जो है वजन जो है नीचे आ जाता, पीछे का हिस्सा जो है वो नॉर्मल हो जाता, वो सोने में उस टाइम पे आसान है। और देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे वो जब सोते हैं ना, थोड़े से छोटे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो सजदे की हालत में सोते हैं ज्यादा। तो वो जो हालत है उसमें इंसान नींद आ जाती है, तो ऐसी हालत में नमाज नहीं पढ़ना। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि बस सोते रहें, नमाज छोड़ दी जाए, ये मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं और दौरान नमाज अपने बाल और कपड़े को ना समेटूं। समझे ना? इसीलिए औरतें अगर पढ़ रही हैं तो सर को अच्छे तरीके से ढांप कर पढ़ेंगी। हाँ, और मर्द भी अगर पढ़ रहे हैं तो अब जैसे कई सारे लोगों को मैंने देखा है बाल बड़े बड़े रहते हैं, मर्दों में बाल बड़े बड़े रहते हैं, हर नमाज जब भी सजदे से उठेंगे ऐसे करके पूरे बाल यूं रहते, फिर ऐसे करके समेटते। हाँ, कभी कोई किसी के बाल ऐसे स्टाइल में रहते, कोई कुछ, तो टोपी लगा लो ना, टोपी लगा के नमाज पढ़ो। तो बालों को और कपड़ों को बाद लोग कैसे करते, इस्त्री करके कड़क की इस्त्री करके रखते। हाँ, और सजदे में जाते, सजदे से जैसे उठकर बैठते पीछे से एक सपाटा मारते ऐसे करके उठा। हाँ, अब वो अभी अगर सप में हैं आप, आपके पीछे वाले लोग आप ऐसे उठा के जो मारेंगे, पीछे वाला अगर सजदे से उठने में लेट कर दिया तो उसकी गर्दन पे पड़ेगा कपड़ा आपका, और फिर वो उठेगा, उसकी टोपी निकल के गिर जाती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, ये लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े इस्त्री हैं, एक बार दोबारा से हो जाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़ों को नहीं संभालते रहना चाहिए, बालों को नहीं संभालते रहना चाहिए। मस्जिद में नमाज के लिए किसी जगह को खास कर लेना मना है, ये बात भी याद रखें। मैं यहाँ पढ़ूंगा, मैं इधर ही पढ़ूंगा, मैं कल भी इधर ही पढ़ा था, मैं हमेशा इधर ही ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जगह फिक्स नहीं है, कोई भी जहां भी आएगा जिसको जहां जगह मिलेगी वो वहां बैठ जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप एहतिमाम कर रहे हैं, हमेशा हर नमाज में सबसे पहले आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा जगह पर आप बैठ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप बाद में भी आ रहे हैं तब भी दूसरे को आप हटा कर अगर बैठ रहे हैं तो ये गलत है। आप पहले आ रहे हैं, हर नमाज में आप पहले आ रहे हैं, वो बात अलग है। आप चाहे से कहीं भी बैठकर आप जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद में नमाज के लिए जगह को खास कर लेना ये मना है, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है। अच्छा, सलाम फेरते वक्त हाथों से इशारा करने से मना किया गया है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ लिया था। ऐसे करो ना सलाम, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम अपने हाथों से इस तरह इशारा करते हो जैसे कि शरीर गधों की दुमें हिलती हैं, तुम घोड़ों की दुमें जो है वो हिलती हैं, तुम्हें यही काफी है कि अपने रानों पर हाथ रखे हुए जो है दाएं और बाएं मुंह, मतलब गर्दन को इधर उधर मोड़ दो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से मोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम कहो। उसके बाद दौरान नमाज अगर जमाई आए तो उसे रोकना चाहिए। ऐसी ऐसी आवाजें निकालते ना लोग, ऐसी ऐसी आवाजें निकालते, बिल्कुल मतलब बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, सब इस चीज में सब शामिल है। जमाई को रोकना, बाद लोग कहते हैं ना कि जमाई आ जाए तो मुंह पे हाथ रखना, वो गलत है। मुंह पर हाथ रखने की नौबत ही नहीं आना, जमाई को रोक लेना। जब जमाई आए तो दांत से दांत मिलाओ, आप मुंह मत खोलो। जमाई आई तो मुंह मत खोलो, आवाज ही नहीं आ सकती। जमाई आना ये शैतान की तरफ से, शैतानी अमल शैतान की तरफ से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दौरान नमाज अगर जमाई आए तो उसे रोकना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जमाई का आना शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी को जमाई आए तो उसे ताकत भर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। तिरमिजी की रिवायत में दौरान नमाज रोकने की बात कही गई है। उसके बाद देखिए, ये बातें हो गई। दौरान नमाज सुन्नत से साबित कुछ अमाल, यानी कि दौरान नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया, उन चीजों का अमल है। अब जाहिर सी बात, अल्लाह के नबी ने किया तो हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी वो करना जायज होगा। सबसे पहली चीज हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ रहे होते और दरवाजा बंद होता, मैं आती और दरवाजे पर दस्तक देती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर आते और दरवाजा खोल देते, फिर नमाज की जगह पर लौट जाते, दरवाजा क़िबला की तरफ होता था।
یعنی کہ قبلہ سامنے آپ ایسے کر نماز پڑھ رہے ہیں، دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا، آپ نماز کی حالت میں گئے، کھولا، آپ واپس آ گئے اور پھر جو ہے نماز میں آپ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ واپس آ گئے نماز میں۔ تو اس طرح سے وقت ضرورت، اب جیسے کیا ہوتا ہے، آپ نے موبائل فون جو ہے سامنے رکھ دیا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ اس کو اٹھا کر جو ہے بند کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بج رہا ہے نماز میں چل ہی رہا ہے، نماز چل رہا ہے نماز میں بج رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالت نماز میں آپ اپنا کام کر سکتے، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو سارے مسلیوں کے لیے وہ جو ہے پریشانی کا وہ جو سبب بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وقت ضرورت اگر اس طرح کا کچھ ہو جائے تو نماز میں حالت نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں رہتے ہوئے کام کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دو سوائے جانوروں، دو سیاہ جانوروں یعنی سانپ اور بچھو کو مار دیا کرو۔ یعنی حالت نماز میں اگر آپ کے سامنے سانپ آ جائے یا بچھو آ جائے تو نماز توڑ کر اس کو مار دینا چاہیے۔ اس کے لیے نماز کو آپ توڑ سکتے ہیں کیونکہ دونوں زہریلے ہیں، اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سکھیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کے سینے سے گریا یعنی رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے جوش کھاتی ہانڈی سے آواز آتی ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے رو سکتے ہیں آپ، ہنسنا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہنسنا منع ہے لیکن رو سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ اب ہم کیوں نہیں روتے؟ ہمارے یہاں دیکھا کسی کو روتے ہوئے؟ کوئی روتا ہے؟ نہیں روتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ ایسی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، ایسی آیتیں پڑھتے تھے جن کے مطالب ایسے ہوتے تھے جن کو سمجھتے تھے اور سمجھ کر جو ہے رونا آتا تھا، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتے تھے۔ تو نماز میں رو سکتے ہیں، نماز میں ہنس نہیں سکتے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے، قیام کی حالت میں اٹھا لیتے اور رکوع و سجدے کی حالت میں اتار دیتے تھے۔ ان کی نماز کی حالت میں یہاں بٹھا لیا، نماز پڑھ رہے، پھر رکوع میں جانے کے وقت اٹھا کر رکھ دیا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ اس سے مراد، اس واقعے سے ساری چیزوں کی مراد نماز میں وقت ضرورت اگر کوئی حرکت کرنی پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وقت ضرورت اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی حالت میں یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور اسے آپس میں ملا دیا۔ یعنی کہ حالت نماز میں آپ تھوک نہیں سکتے، حالت نماز میں آپ تھوک نہیں سکتے، لیکن بلغم آ جائے، نماز میں بلغم آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر جو تھی اسی چادر کے ایک اس میں جو ہے ایسے کر کے اس میں تھوکا، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے ملا دیا، ایسے ایسے کر کے اس کو جو ملا دیا۔ تو اگر ایسا وقت ضرورت کرنا پڑ جائے، اب چادروں کا تو دور نہیں ہے، کرچیف رہتی ہے انسان کے پاس میں، جبہ رہتا ہے، اس کے کسی ایک پلو کو اٹھا کر اس میں ایسا کر سکتے ہیں آپ، ایسا کرنے کی نوبت آئی تو۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے پیر پھیلائے لیٹی ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو مجھے چھو دیتے اور میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے میں اپنا پیر پھیلا دیتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سجدے کی جگہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر رکھتا، جب اس کو چھوتے تھے ہٹا لیتے تھے۔ یعنی کہ نمازی کیا کرتا ہے؟ نماز کے آگے سے گزرتا ہے، ایسے ہے نا کہ گزرنا ہی ہوا نا، تو پیر ایسے ہے تو پیر گزرنا ہی ہوا نا، پیر گزر رہا ہے یعنی انسان گزر رہا ہے۔ انسان اور پیر میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہاں سے ہٹ سکتا ہے۔ گزرنا اور ہٹنے میں فرق ہے، یہ آدمی ہٹ سکتا ہے، جیسے یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی آپ کے بھی، آپ اٹھ کر جا سکتے ہیں،
آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے کہ میں سمیٹ لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کو تشریف لے گئے، آپ نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کر رہے تھے۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ جب لوگ نماز کی حالت میں آپ کو سلام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب کیسے دے رہے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا اس طرح، پھر اپنی ہتھیلی کو اس طرح پھیلایا کہ اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہ نیچے آ گیا، اس کا اندرونی حصہ نیچے آ کر اور اس کا باہری حصہ جو ہے وہ اوپر آ گیا نیچے کی طرف، اور اس کا اوپری حصہ اوپر کی طرف تھا۔ یعنی کہ یہ سلام کا جواب جو ہے وہ دینے کی بات کہی گئی۔ لیکن شیخ یہ چیز تھوڑا سا میری سمجھ کے باہر ہے، میں سمجھا نہیں اس چیز کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم درس میں آئیں گے تو اس چیز کو اور اس کے نیچے والی جو چیزیں، یہ دو چیزیں حالت نماز میں، کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھے کوئی سلام کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن یہاں پر سلام کے جواب دینے کی بات کہی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ مزید غور طلب مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے نیچے والا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، پڑھ لیتے ہیں، سمجھیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، ہم نے آپ کے پیچھے اس حال میں نماز ادا کی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف مطلب التفات کیا، ہمیں کھڑا دیکھا تو اشارہ فرمایا اور ہم بیٹھ گئے۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ نے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو بھی جو ہے اشارہ کر دیا بیٹھ کر، یا دوران نماز اشارہ کیا، یا پوری نماز ہو جانے کے بعد۔ پوری نماز کے بعد میں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ پوری نماز کے بعد تو بیٹھ ہی گئے، پھر بیٹھنے کے لیے کیوں کہا؟ تو شاید یہ دوران نماز کہا گیا آپ صحابہ کو، نہیں بیٹھنے کے لیے۔ ہاں ہاں، عام طور پر حالت نماز میں مسجد میں آپ آتے ہیں تو کسی شخص کو سلام نہیں کرتے، آپ مسجد میں آنے کے بعد کسی شخص کو سلام نہیں کرتے، عام سلام ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب جیسے ہم گزر رہے ہیں گلی میں، ہم جا رہے ہیں، اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا تو ہم دکھ ہوتا ہے کہ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ مسجد میں اس دکھ کی ضرورت نہیں، مسجد میں آپ نے سلام کر دیا، جس کے مرضی میں جواب دیا، جس نے نہیں چاہا جواب نہیں دیا۔ اچھا جواب دینا بھی ہے تو اس طرح سے جیسا کہ انگلی کہی گئی، یا یہ انگلی ایسے کر کے ہتھیلی ایسے کر کے یہ اوپر، اس میں حدیث میں وہی بات بتلائی گئی جی۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو کر میری نماز خراب کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک شیطان ہے جسے خنزیر کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی حالت نماز میں اگر شیطان کے خیالات آ رہے تو بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے۔ ایسے نہیں تھوکنا چاہیے کہ بازو والے پہ گرے، وہی بازو والے کے تکلیف نہیں دینا، ایسے نہیں کرنا، بس ایسے کر کے سر تھوڑا سا ایسے کر کے، اور تھوکنے کا مطلب تھوک نکلنا ہی ضروری نہیں ہے، بس تھوکنے کا ایسے کر دیے تو بھی بس ہے، تھوک نکلنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کون سا اس کو لگے گا، اس کو ایک معنوی مار ہے، وہ کیا ہے؟ معنوی مار آپ کے دماغ کے لیے کہ میں نے اب اس کو تھوک دیا، اب نہیں آتا، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ہاں اس کے بعد یعنی اعوذ باللہ میں کہو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکنے کی بات ہے۔ اچھا حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ کس کو؟ شیطان کو۔ کیا صحابہ تھے، ادھر سے بات آئی ادھر عمل کیا، رزلٹ بھی فوراً آتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں مریض کی ادائیگی نماز کی کیفیت، تو مریض اپنی نمازیں کیسے ادا کرے گا یہ جانیں
کہتے ہیں کہ مریض کو چاہیے کہ وہ نماز فرض کھڑا ہو کر ادا کرے، وہ کہ جھک کر ہو یا دیوار یا لاٹھی وغیرہ کا سہارا لے کر ہو۔ سب سے پہلی بات تو مریض کے لیے یہ ہے کہ مریض کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرے گا، سب سے پہلی بات۔ مطلب مریض اس لائق ہے تو تھوڑا اگر دیوار کا سہارا لینا پڑ رہا ہے نو پرابلم، لاٹھی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے نو پرابلم، رسی کا بھی سہارا لینا پڑ رہا ہے نو پرابلم، لیکن کھڑے ہو کر ہی پڑھنا۔ لیکن اگر حالت اس سے زیادہ گئی گزری ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کھڑے ہو کر ادائیگی ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرے۔ اس صورت میں افضل یہ ہے کہ قیام اور رکوع کی حالت میں 4 زانوں ہو کر بیٹھے۔ 4 زانوں، 4 زانوں کیسے؟ زان ہے نا، ران، رانوں پر ایسے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے ہو کر بیٹھ جائے۔ اب آپ ہمارے زمانے میں تو پیروں کے سب سے زیادہ مسئلے ہو جا رہے ہیں، اوپر کا دھڑ صحیح ہے پیر خراب ہو جا رہے ہیں، تو ویسے تو بیٹھنا ممکن نہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کرسیوں پہ بیٹھ جا رہے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کھڑے ہو کر ادائیگی ممکن نہ ہو تو بیٹھ جائے۔ اور بیٹھنا بھی کیسا ہو؟ تشہد میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں، تشہد میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک پیر پہ بیٹھتا ہے، ایک پیر کھڑا رکھتا ہے، لیکن 4 زانوں پہ بیٹھنے کا مطلب نہیں، 4 زانوں بولے تو ایسے پلتی بیر کر جو بیٹھتے وہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن تشہد میں دونوں پیروں پہ جو بیٹھتے ویسا بھی وہ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ مطلب ہے اس کا۔ تو اچھا ویسے بیٹھنے سے سجدہ بھی جو ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے ویسا بیٹھنے سے۔ اب وہی بات ہم نے کہی تھی تو ماشاءاللہ سے علیم بھائی نے جو اس کو ایک مرتبہ امپلیمنٹ بھی کیا تھا، کوشش کی تھی ماشاءاللہ، لیکن تکلیف زیادہ ہونے سے وہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیے بخاری، ابو داؤد اور جو ہے وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اگر بیٹھ کر نماز ادا کرنا بھی مشکل ہو تو پہلو کے بل قبلہ رخ ہو کر ادا کرے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ جاؤ، پہلو کے بل لیٹ گئے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں افضل یہ ہے کہ دائیں پہلو پر ادا کریں، جو ہے نیل الاوتار میں یہ چیز موجود ہے۔ اگر قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو پھر جس رخ پر ہو نماز ادا کرے، اس کی نماز درست ہوگی اور جو ہے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ممکن ہے قبلہ رو ہو جاؤ، نہیں اتنا بھی ممکن نہیں، انسان اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اس کو ہلا بھی نہیں سکتے، جس حالت میں پڑا ہے اسی حالت میں پڑا ہے تو وہیں پر لیٹے اسی حالت میں نماز ہو جائے گی اور اس کو نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر پہلو پر ادائیگی کی صلاحیت نہ ہو تو پھر چت لیٹ کر، یعنی ایسا سیدھا لیٹ کر بھی جو ہے وہ نماز کو وہ جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ پیروں کو قبلہ رو کر دینا ہے، یعنی کہ پیر ادھر اور انسان ایسا لیٹا ہوا ہے، پیر ادھر اور انسان جو ہے وہ ایسا لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اس کی چہرہ جو قبلہ رو کرے، قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر قبلے کی طرف پیر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس طرف جائے تو بات صحیح ہے، اگر ممکن نہیں تو کر دے، لیکن ہاں اگر پیر قبلے کی طرف کر رہے ہیں تو سر کو تھوڑا سا اونچا کر لینا، یعنی سر پہ تکیہ وغیرہ لگا لینا یا سر کو تھوڑا سا اونچا کر دینا تاکہ آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، لگے نا، پیر بھی قبلے کی طرف اور چہرہ بھی آپ کا قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد دیکھیے مریض کو رکوع اور سجود کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر مریض ہے تب بھی اس کو سجود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو سر سے اشارہ کرنا چاہیے، سر سے اشارہ کرنا چاہیے، اور سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں سر کو زیادہ جھکانا چاہیے، یعنی کہ اشارے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو رکوع میں تھوڑا کم، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ جھکائیں گے۔ اچھا زیادہ جھکانا چاہیے۔ اگر صرف رکوع کرنا ہی ممکن ہو، سجدہ نہیں، تو پھر رکوع کرنا چاہیے اور سجدہ کے لیے اشارہ کرنا چاہیے، یعنی کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں آپ وہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر سجدہ ممکن ہو اور رکوع نہیں تو سجدہ کرنا چاہیے اور رکوع اشارے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر رکوع اور سجدہ کے لیے سر سے اشارہ ممکن نہ ہو تو آنکھوں سے اشارہ کرے، سر ہلانے کی اگر طاقت نہیں ہے تو آنکھوں سے جو ہے وہ اشارہ کرے، آنکھوں سے اشارہ کرے۔ رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ آنکھوں کو بند کرے، یعنی اشارہ
کرنے کی جو یہ ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا سا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ کر کے جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. اور انگلیوں سے جو اشارہ کرنے کی جو بات آئی ہے جیسا کہ بعض مریض کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اس بارے میں کتاب و سنت سے کی کوئی اصل یا اہل علم کی کوئی جو ہے قول مجھے معلوم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں مؤلف یعنی کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا انگلی سے اشارہ کرنا ایسے کر کے یہ ثابت نہیں ہے. ہاں آنکھوں سے سر کے اشارے سے جو ہے وہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. اگر سر اور آنکھ دونوں سے اشارہ ناممکن ہو تو دل سے نماز ادا کرے. دل میں خیالات کرنے کہ میں اب سجدہ کر رہا ہوں, دل میں خیال کرے کہ میں اب رکوع کر رہا ہوں, دل میں خیال کرے کہ میں اب جو ہے وہ سورہ فاتحہ نماز پڑھ رہا ہوں, تو دل میں جو ہے وہ خیال کر لے. اس کے بعد دیکھیں مریض کو ہر وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنی چاہیے اور اپنی طاقت بھر ارکان و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہر وقت کی نماز ادا کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ظہر و عصر اور عشاء و مغرب کو جمع کر کے ادا کرے یا تقدیم کی صورت میں اور وہ اس طرح کہ عصر کو ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھے. یعنی ایسا سمجھے نا, اگر بیمار ہے تو ہر وقت کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا ضروری نہیں. آپ تقدیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی بھی پڑھ لے ہو جائے گا, مغرب پڑھ رہے ہیں عشاء بھی پڑھ لو, فجر تو اس کے موقع پر ہی پڑھنی ہے. پھر جب آپ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ نے ظہر کا وقت نکال دیا, عصر کا وقت جب آیا تو آپ نے عصر بھی پڑھی اور جو ہے ظہر بھی آپ نے پڑھ لی, عشاء میں آپ نے مغرب بھی پڑھ لی اور جو ہے مغرب بھی پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی. تو جمع تقدیم اور تاخیر دونوں بھی ہو سکتا ہے. جمع تقدیم میں آنے والی کو پہلے جمع کر لیا, تاخیر میں جو گزر گئی اس کو بعد میں پڑھ لیا. یہ دونوں صورتوں میں نماز ضروری ہے. اس طرح سے انسان بیماری میں نماز پڑھ سکتا ہے. اور عام طور پر ٹھیک تو اچھا اس پورے پیراگراف میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جو ابھی ہم نے بتائی. جمع تقدیم بھی کر سکتے اور جمع تاخیر بھی کر سکتے. دونوں نمازوں کو ظہر کو عصر کے ساتھ مغرب کو عشاء کے ساتھ دونوں طرح سے آپ ملا سکتے. اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد صفحہ نمبر 72 میں دوسرا پیراگراف دیکھیں. مریض اگر مسافر اور دوسرے شہر میں زیر علاج ہو تو واپسی تک قصر کرے. یعنی کہ بیماری کی وجہ سے کوئی حیدرآباد چلا گیا علاج کرانے کے لیے, کئی دن لگ جا رہے ہیں, کتنے بھی دن لگے, اگر علاج کے لیے وہاں گیا ہے تو کیا کرے گا, قصر کرے گا. قصر میں 4 والی نماز 2 پڑھے گا, 3 والی 3 ہی پڑھے گا, 4 والی 2 پڑھے گا. تو مریض یہ ہو گیا قصر کرے, خواہ مدت سفر لمبی ہو یا مختصر. اچھا غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت متردد کی ہے, یعنی کہ ایسے انسان کی جو تردد میں ہے. اور تردد کیا, آج صحیح ہو جائے گا کہ کل صحیح ہو جائے گا, آج چلا جائے گا کہ کل چلا جائے گا. تو یہ تردد کا شکار ہے, متردد ہے کہ اور اس کی جو ہے اقامت کی مدت جو ہے غیر متعین ہے یا اللہ اعلم دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے یا کوئی فکس نہیں ہے کہ میں گھر کب جاؤں گا. اس طرح سے یہ بات تو ہو گئی یہاں تک سنت سے مریض کی نماز کی ادائیگی کے تعلق سے. اب اس کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو وقت دیا جائے گا, اس وقت میں آپ پوچھ سکتے ہیں مریض کی نماز کے تعلق سے. اب ہم آ رہے ہیں سجدہ سہو پر. سجدہ سہو کیسے کہا جاتا ہے, سجدہ سہو کیسے کہتے ہیں, نماز میں زیادتی کو یا پھر غلطی کو یا پھر بھول کو. دیکھو یہاں پر دے رہے ہیں سجدہ سہو 3 وجوہات کی بنا پر جو ہے مشہور ہے. ٹھیک ہے, مشروع ہے. پہلا کیا, زیادتی, 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھ لی, 2 سجدے کرنے تھے 3 سجدے کر لیے, 1 تشہد کرنا تھا 3 تشہد کر لیے. تو یہ جو زیادتی ہے پہلی وجہ زیادتی. دوسری وجہ کمی, 4 والی رکعت 3 رکعت میں پڑھ کے آپ نے نپٹا دی, آپ 2 رکعت والی ایک رکعت میں سلام پھیر کر جو ہے چلتے بنے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز شک اگر آ جائے, اور دیکھو یہ شک کا تعلق بحیثیت امام سے ہے, اور انڈیویجول اگر آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی شک ہو سکتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی یا 3 پڑھی. تو
ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن پہلی صورت میں زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو کب کرنا ہے وہ بتلایا جائے گا، کمی کی صورت میں کب کریں گے اور شک کی صورت میں کب کریں گے، سب ایک ہی سا نہیں ہے، ایک سا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو وہی چیز انشاءاللہ آگے آئے گی، کتاب پر نظر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز زیادتی، نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو کب کریں گے، پہلی بات۔ مثال کے طور پر آدمی نماز میں ایک رکوع کا اضافہ کر دے اور ایک ہی رکعت میں 2 رکوع کر لے، یا سجدے کا اضافہ کر دے اور 2 کی جگہ 3 سجدے کر لے، یا قیام میں زیادتی کر دے، مثلا 4 کی جگہ 5 پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے تو اس زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو سلام کے بعد ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد میں ہوگا۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد، جیسا کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت پڑھی لی، پھر جب لوگوں نے سلام کے بعد یاد دلایا تو آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ یہ تو کیا کب ہے؟ زیادتی میں، زیادتی ہو گئی اس کے بعد میں جو ہے یہ چیز بتلائی گئی۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سلام کے بعد سجدہ سہو اس لیے کیا کہ آپ کو سلام کے بعد اس کا علم ہوا۔ علم کب ہوا؟ کہ زیادتی ہوئی وہ سلام کے بعد نماز ہو گئی، تو ظاہر سی بات اب سجدہ سہو کرنے کے لیے آپ ایک رکعت تو نہیں پڑھیں گے، سجدہ سہو کے لیے فوراً جو ہے سجدے میں اللہ اکبر بول کر گئے، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد میں جو ہے سلام پھیر دیا۔ تو علم جو ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ہوا۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر حکم آپ کے عمل سے مختلف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ جب تمہیں سلام سے قبل ہی زیادتی کا علم ہو جائے تو سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لو، لیکن جب آپ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو کا مقام بعد السلام ہے، یعنی کہ اگر حالت نماز میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے زیادہ پڑھ لی، پھر بھی آپ سجدہ سہو کہاں کریں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد کریں گے، یہ ہے زیادتی کی صورت میں۔ ہاں اب اس کے بعد دیکھیں، سجدہ سہو کا مقام بعد السلام ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر میں 2 رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا، پھر جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور دوبارہ پھر سلام پھیرا۔ سمجھے؟ 4 رکعت والی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، اس کے بعد میں بتلایا گیا کہ آپ نے 2 ہی پڑھی، اچھا ٹھیک ہے چلو 2 اور پڑھی، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے، سجدہ سہو کے، پھر اس کے بعد میں جو ہے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں، چونکہ دوران نماز صلاح ایک زیادتی تھی، اس لیے آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ حدیث کے علاوہ عقل و نظر کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو سلام کے بعد ہو، اس لیے کہ اگر نماز میں زیادتی ہو جائے اور سلام سے قبل ہی سجدہ سہو کر لیا جائے تو اور زیادتی ہو جائے گی۔ ایک تو نماز میں پہلے سے زیادتی ہوگی، پھر سجدہ سہو بھی کر رہے ہیں آپ، تو دونوں یہ تو اور زیادتی ہوگی نا، تو اور زیادتی ہوگی، یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اگر نماز میں زیادتی ہو جائے، سلام سے قبل ہی سجدہ سہو کرنے کی بات ہم کہیں تو پھر نماز میں 2 اضافے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سلام کے بعد ایسا کرتے ہیں تو صرف 1 اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ وقوع مطلب اس کو واقع کرنا، مطلب نماز میں 4 رکعت والی نماز میں آپ نے 5 رکعت پڑھ لی، 1 اضافہ ہو گیا ہے، دوسرا اضافہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سجدہ سہو کر رہے ہیں، تو سجدہ سہو 1 اضافہ اور وہ اضافہ، تو اگر نماز کے بعد کریں گے تو 1 اضافہ رکھو نا نماز میں 1 اضافہ رکھتے ہوئے آپ نے نماز مکمل کر لی، بعد میں آپ نے 2 سجدے سہو کر جو ہے اس کو جو ہے وہ اس غلطی کا ازالہ کر لیا۔ اس کے بعد میں دیکھیں، نماز میں کمی، پہلی بات نماز میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو نماز کے بعد، نماز میں کمی ہو جائے تو کب کریں گے سجدہ سہو؟ اس کا بیان ہے۔ اس صورت میں سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے،
कमी की सूरत में कमी हो गई तो कब करेंगे सजदे सहू? नमाज के इख्तिताम से पहले ही करेंगे और सजदे सहू के बाद में इख्तिताम कर देंगे। तो मसलन एक शख्स तशहुद अव्वल में बैठे बगैर उठ जाए, या सजदे में जो है सुबहाना रब्बियल आला कहना भूल जाए, या रुकू में सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना जो है वो भूल जाए, कहे तो वो सलाम से पहले सजदे सहू करे, इसलिए कि तर्के वाजिब की वजह से नमाज में अभी नक्स पाया जा रहा है। बस हिकमत का तकाजा यह है कि सलाम से कब्ल सजदे सहू कर लिया जाए, ताकि नमाज से जो है अलहदगी से कब्ल ही इस नुक्स की तलाशी हो जाए। जाहिर सी बात है, नमाज में कोई नुक्स हुआ है तो नमाज में ही दुरुस्त करना पड़ेगा ना। और एक जगह ज्यादती अगर हो रही है तो ज्यादती नुक्स नहीं है, नुक्स में और ज्यादती में फर्क है। ज्यादती नुक्स नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया कि एक नमाज आपने यहाँ पढ़ ली फर्ज, और आप अगर किसी का साथ देने के लिए आप नमाज में पढ़ रहे हैं, कहीं जाकर आपको नमाज पढ़ानी आ रही है, तो एक के बाद दूसरी नमाज पढ़ी जा सकती है और उसका हुक्म भी नफिल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में हमें ये बात जो है वो मालूम होती है। कमी की सूरत में कमी हो जाए तो नमाज के दौरान ही उसको जो है सजदे सहू करके फिर जो है वो सलाम फिर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते ज़ुहर पढ़ाई और आप 2 रकात के बाद तशहुद के लिए बैठे बगैर खड़े हो गए। फिर जब नमाज मुकम्मल कर ली और लोग आपके सलाम फेरने का इंतजार करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए तकबीर कही और 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हमारी मसाजिद में ऐसा होता है जो है सजदे सहू के तौर पर। अच्छा देखें, कमी या ज्यादती के सिलसिले में शक आ जाए। तीसरी चीज, पहली ज्यादती, दूसरी कमी, तीसरा क्या है? शक। ज्यादा हुआ या कम हुआ, 3 पढ़ा या 4 पढ़ा, ये शक जब आ जाए तब जो है सजदे सहू कब करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। ये शक हो जाए कि 4 रकत पढ़ी या 3, इसकी 2 शर्तें हैं सजदे सहू की। पहली क्या है? आदमी को कमी या ज्यादती में से किसी एक बात की तरफ गुमाने गालिब हासिल हो जाए तो इस सूरत में वो गुमाने गालिब पर रहकर सलाम के बाद सजदे सहू कर लेगा, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए तो वो सही सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करे, फिर उस पर नमाज की तकमील करे, इसके बाद सलाम फेर कर 2 सजदा करे। बात समझ में आई? शक हो गया, शक हो जाने के बाद में जिस चीज पर आपका दिमाग जा रहा है, कमी पर जा रहा है या ज्यादती पर जा रहा है, अगर ज्यादती पर जा रहा है तो क्या करेंगे? आप नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में सजदा सहू करेंगे। कमी पर जा रहा है आपका दिमाग, तो नमाज के आखिर में, जैसे कि ऊपर बतलाया गया, कमी की सूरत में शक, दोनों सूरतों में, कमी की सूरत में या ज्यादती की सूरत में, चाहे दिमाग कमी में जाए या दिमाग ज्यादती में जाए, सजदे सहू नमाज के बाद ही करेंगे, दोनों सूरतों में। क्योंकि नमाज से पहले सजदे सहू सलाम से पहले कब एक ही सूरत है, और वो क्या है? नमाज के सलाम से पहले एक ही सूरत में कि इंसान से गलती हो जाए, पढ़ना भूल गया है, तो उस सूरत में जो है वो सलाम से पहले, वरना दोनों सूरतों में जो है वो सलाम के बाद में। पहली सूरत ये बताई गई। दूसरी चीज, कमी या ज्यादती में से किसी एक पहलू पर जो है वो गुमाने गालिब हासिल ना हो तो कमी वाले पहलू पर रहकर नमाज मुकम्मल करे, फिर सलाम से कब्ल सजदे सहू कर ले। सलाम से कब्ल, अगर एक जगह गुमाने गालिब आपका चला गया कि जो है ज्यादती हुई है तो सलाम उससे पहले, एक जगह अगर गुमाने गालिब किधर भी नहीं जा रहा है, न ये समझ में आ रहा है ना वो समझ में आ रहा है, तो कम करेंगे, कमी पर जो है रखेंगे नहीं। अगर 4 पढ़ी या 3 पढ़ी, आपने 4 पढ़ भी लिया, आपको गुमान हो गया, तो आप 3 ही समझ कर एक और पढ़ लो। एक और पढ़ने के बाद में फिर सजदे सहू ना सलाम से पहले जो है वो आपको कर लेना चाहिए। यहाँ तक सजदे सहू की जो है वो बहस हो जाती है। सफ़ा नंबर 75 आप देखें।
اس کے بعد مزید باتیں اضافہ، یعنی کہ پیچھے جو سجدے سہو کی جو بات گزری ہے اسی پر مزید اضافہ جو ہے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ جب کوئی 2 رکعت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی 2 رکعت کے بعد جو ہے بغیر تشہد کے کھڑے ہو جائے تو اگر مکمل کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے، اور پوری طرح کھڑا ہو گیا ہے تو وہ نہ بیٹھے اور سجدہ سہو کر لے۔ یہ ایسا عمل ایک بار ہوا تھا دارالہدیٰ میں، ہاں ایسا عمل ہوا کہ اگر تشہد میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے اور اٹھنے کے لیے ہیں اور پیچھے سے اگر کوئی اللہ اکبر بولتا ہے تو بیٹھ جائیں گے، نہیں اگر آدھا اٹھ گئے بالکل تو نہیں بیٹھنا ہے، تو پھر پورے جو ہے وہ کھڑے ہی ہو جانا ہے، بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے، اور یہ سجدہ سہو کب ہوگا؟ سلام سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں بھول کر جو ہے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے 5ویں رکعت مکمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ہے، ہاں وہ نماز میں زیادتی کی وجہ سے سجدہ سہو کرے گا۔ اور یہ سجدہ سہو کب کرے گا؟ نماز کے بعد، کیونکہ یہ زیادتی ہے، زیادتی میں سجدہ سہو نماز کے بعد میں جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سجدہ تلاوت۔ اب سجدہ سہو سمجھ میں آ گیا کیونکہ نماز کے علاوہ سجدہ ہے۔ ایسے ہی ایک سجدہ ہم کرتے ہیں سجدہ تلاوت۔ تلاوت یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں پر سجدہ لکھا ہوا آتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز سجدہ کرنا، سجدے کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے ہے نا۔ سجدہ کب ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ تو سجدہ ایک اچھی چیز ہے، جہاں جہاں ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات لائی گئی۔ تو سجدہ تلاوت جو مشروعیت و فضیلت سجدے کی، یہ چیزیں یہاں پر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں جو سوال بھی کرتے ہیں یہ سمجھیے آپ۔ سجدہ تلاوت اس وقت مشروع ہے جبکہ آدمی دوران تلاوت کسی ایسی آیت سے گزرے جس میں سجدہ ہو۔ ایسی آیت سے اگر گزر رہا ہے تو جس میں سجدہ ہو۔ قرآن کریم میں سجدے کے یہ مقامات معلوم و مشہور ہیں۔ مصاحف میں صفحات کے کنارے اس کے لیے جو ہے نشانات بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی جب کسی ایسی آیت سے گزرے تو اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ بعض علماء کے مطابق یہ سجدہ واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن خطبے میں سورہ نحل کی آیت سجدہ کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، پھر دوسرے جمعہ کو اس کی تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا سجدہ۔ تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، کہ سجدے والی جتنی بھی آیتیں ہر آیت پر سجدہ نہیں بھی کرنا چاہیے پھر کر اگر آپ پڑھ رہے تو، لیکن جو آدمی پڑھتا ہی کبھی کبھی ہے وہ بھی اگر یہ بولے گا کہ نہیں وہ کرنا چاہیے نہیں اس کو تو کرنا ہی چاہیے۔ اب ایسے ہی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت ہوتی ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت ہر نماز میں ہر جمعہ میں کرنا ضروری ہے، چھوڑ دینا بھی چاہیے کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی چاہیے۔ تو ہر کام فرض کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کرنا بھی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا بھی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ سجدے فرض نہیں کیے ہیں الا یہ کہ ہم چاہیں، یعنی کہ ہمارے دماغ میں ہمارا دل چاہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ بخاری میں یہ روایت جو ہے وہ بہت اچھے سے موجود ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیں استثناء الا، یہاں منقطع ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک بات الگ سے ہے کہ اس لیے کہ فرائض میں چاہت اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں وہ تو فرض ہیں، یہاں پر آپ کی چاہت شامل ہے، آپ کو سہولت کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجیے، نہیں کر رہے تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ کی بات نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا صحابہ کی موجودگی میں کیا اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ منکر پر نکیر کے بڑے حریص تھے۔ تو صحابہ کرام کی
خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو بہرحال واجب نہیں ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط ہوتا تو صحابہ کرام ہر غلط کو بہت تیزی کے ساتھ پکڑنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر اگر کسی صحابی نے نکیر نہیں کی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ سجدہ تلاوت پر جہاں پر سجدہ آتا ہے ان آیات پر حالت نماز میں ہو یا غیر حالت میں ہو سجدہ کر بھی سکتے ہیں، سجدہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں سجدہ تلاوت وہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام جو ہے اس سے اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ شیطان کو اس سے بڑی تکلیف و اذیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب آدم کا بیٹا کسی سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اس سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری جو ہے بربادی کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے انکار کر دیا، بس میرے لیے جہنم ہے۔ سجدہ کرنا چاہیے۔ ابلیس کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی سجدہ تھا، اللہ کے حکم سے سجدہ تھا، تو وہ ایسے ہی سجدہ ابلیس کو برا لگتا ہے، ابلیس جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں سجدے کی بات ہو گئی، سجدہ کب کب کرنا نہیں کرنا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے یہ بات معلوم ہو۔ اچھا دیکھیں سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہوگا، طریقہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو طریقے کے لیے بول رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہے بغیر نماز کی طرح 7 اعضاء پر سجدہ کرے، ٹھیک ہے، 7 نماز میں جیسے سجدہ ہوتا ہے سیم ویسا ہی وہ سجدہ کرے، پھر بغیر تکبیر اور سلام کے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بیرون صلاح سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ تلاوت کے لیے جانا یہ ثابت نہیں ہے کہتے ہیں۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بقول علامہ البانی رحمہ اللہ منکر ہے، ضعیف ہے۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا وہ روایت کیا ہے، وہ منکر بھی ہے، ضعیف ہے۔ ہاں اگر سجدہ تلاوت نماز کے اندر ہو تو جھکتے اور اٹھتے دونوں وقت تکبیر کہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے۔ آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا اللہ اکبر کہہ کر آپ جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا، حالت نماز میں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد دیکھیں بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تکبیر کہنے کی روایت کرتے ہیں نماز میں، وہ اس سے سجدہ تلاوت کو الگ نہیں کرتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوران نماز سجدہ تلاوت کی حیثیت خود نماز کے سجدے کی ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہو رہا ہے سجدہ، نماز کے اندر سجدہ ہونے سے اس کی حیثیت بھی کیا ہے، وہ نماز ہی کی ہے، اور نماز کے علاوہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی حیثیت نماز کی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو نماز کے سجدے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، اور سجدہ تلاوت قرأت کی آخری آیت میں ہو یا قرأت کے دوران جو ہے برابر ہے، پہلی صورت میں تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کیا جائے گا اور تکبیر کے بعد اٹھ کر پھر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے گا، چونکہ تکبیر کے اسباب یہاں پر الگ الگ ہیں، اس لیے مسلسل تو تکبیریں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ حالت نماز میں بھی
آپ جب سجدہ کر رہے ہیں تو اکیلے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، کیونکہ نماز میں ہر حرکت میں تکبیر جو ہے وہ شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو لے کر کہ تکبیر کہہ کر سجدہ تلاوت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو حالت نماز کے علاوہ بھی آپ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ یہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے، کیا کریں گے آپ سجدہ تلاوت میں؟ اللہم اکتب لی بہا اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد۔ اچھا، اللہ یہ دعا ہے، یہ دعا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ مزید جو ہے دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے لیے اس کے بدلے اپنے یہاں پر لکھ لے، اس کے ذریعے مجھ سے بوجھ ہٹا دے، اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا تھا۔ حسن جو ہے یہ روایت ہے، سنن میں، سنن ترمذی کے اندر ہے۔ اس کے بعد سجدہ شکر۔ اچھا، سجدہ تلاوت میں ایک دعا اور پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ کون سی دعا ہے یاد؟ سجدہ وصورہ وبصرہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بول اختلاف ہے لیکن الفاظ بہتر ہیں وہ بولنے چاہیے اس کے لحاظ سے، تو وہ بھی بول سکتے اور یہ بھی دعا کر سکتے۔ عام طور سے ہمارے یہاں سجدہ وجیہ ہی جو ہے وہ مشہور ہے اور یہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو دعا بتائی گئی یہ دعا بھی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے سنن ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اب سجدہ تلاوت ہو گیا، سجدہ سہو ہوا، سجدہ تلاوت ہوا، اب یہاں پر سجدہ شکر، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سجدہ شکر۔ آسان کرتی ہے نا۔ اس کے بعد دیکھ سجدہ شکر۔ سجدہ شکر اس وقت مستحب ہے جب کہ کوئی خوش کر دینے والی خبر یا بات پیش آئے یا کسی مصیبت یا پریشانی کو پریشان کن حالات سے نجات و عافیت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات پہنچتی تو جو خوش کن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے تھے۔ یہ سجدہ شکر ہے، ابو داؤد میں روایت ہے۔ اچھا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توبہ کی قبولیت کی خبر ملی تو سجدے میں چلے گئے۔ کعب بن مالک کون ہیں؟ خطبہ ہوا تھا یہ، اس میں بتلایا گیا کہ ان کی توبہ بہت بڑی توبہ تھی، پورے مدینے میں جو ہے نا خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک آدمی کی توبہ قبول ہوئی، اس کی وجہ سے پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے سب جیسے ہی قبولیت کی دعا آئی سب بتانے کے لیے دوڑے، مجھے لگا کہ میری آواز کیسے میں کیسے سب سے پہلے پہنچوں، میں نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر میں نے چیخنا شروع کر دیا، لوگ جا کر بتائیں، میں نے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا۔ اتنی جو ہے قبولیت کی جو دعا تھی، تو جب ان کی وہ خوشخبری ملی تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سجدہ شکر کیا۔ آپ کا ایگزام آنے والا ہے، ایگزام میں پاس ہوئے، رزلٹ آیا، سجدہ شکر کرو، کوئی اچھی چیز ملی سجدہ شکر کرو، کرنا چاہیے۔ اللہ شکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں جو دیا وہ بھی چھین لوں گا اور میرا عذاب بڑا ہی جو ہے وہ سخت ہے۔ تو سجدے میں چلے گئے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سجدے میں چلے گئے جب انہوں نے پستان والے کو خارج کے مقتولوں میں دیکھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سجدے میں چلے گئے جب انہوں نے پستان والے کو خارج کے مقتولوں میں دیکھا۔
اس کے بعد دیکھیے ایک اور سجدہ، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اس کے بعد میں ایک سجدہ اور ہے اضافے کے طور پر بتا رہے ہیں، کسی غمناک خبر پر یا کسی نشانی وغیرہ کے لیے وغیرہ کے دکھنے پر بھی سجدہ مشروع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو۔ نشانی بہت ساری نشانیاں ہو سکتی ہیں جو ہے اس کے بعد دیکھیے ان سجدوں کا احکام وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو، یا نہیں ان کے لیے بھی وضو کی شرط ہے، نہ تکبیر و سلام کی ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے نشانی دیکھ رہے آپ، ان سجدہ شکر کر رہے، ان کے لیے نہ وضو کی شرط ہے نہ تکبیر کی شرط ہے، اور نہ بعد میں جو ہے وہ سلام پھیرنا ہے۔ یہاں تک جو ہے بات مکمل ہو گئی سجدوں کے تعلق سے۔ اب دیکھیں پنج وقتہ فرض نمازیں، پنج گانا نمازوں کی رکعات کتنی ہوتی ہیں ان پر بحث کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 اوقات کی نمازوں میں رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے گفتگو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے گفتگو کرتا ہے بندہ، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اور بندے کی گفتگو ہے۔ کتنے بار موقع ملتا ہے دن بھر میں؟ 17 بار اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو اللہ سے بار بار بات کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اسی لیے جو انسان کی نمازیں مکمل ہے، سمجھ لیجئے کافی حد تک کامیاب ہے ایسا انسان جس کی نمازیں سارے کے سارے مکمل ہیں۔ تو اب کتنی رکعتیں ہیں وہ یہاں بتلا رہے ہیں۔ فجر میں 2 رکعت، اس کے بعد میں ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3، عشاء میں 4، اور جو ہے فجر میں جو ہے وہ 2 رکعت بتلا دی گئی۔ اس طرح سے ٹوٹل ملا کر 17 ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پنج وقتہ نمازوں کی فضیلت و اہمیت، یہاں سے اب نمازوں کی اہمیت انشاءاللہ شروع ہوتی ہے، پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی خشک ٹہنی پکڑی اور اسے ہلایا جس سے اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ نے فرمایا سلمان تم مجھ سے کیوں دریافت نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر فرمایا مسلمان جب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ یعنی کہ ایک ٹہنی اٹھائی، اس کے پتے جس طرح سے جھاڑے اسی طرح سے نماز پڑھنے والے کے جو ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہاں پر ہے، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، گویا کہ پوری رات قیام کرنے میں گزر گئی۔ عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے والے کی حیثیت پوری رات قیام کرنے والے کے برابر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے منافقوں پر فجر اور عشاء کی جو ہے عشاء سے زیادہ بھاری اور کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا کیا ثواب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوں، خواہ انہیں سرین کے بل گھسیٹ کر مسجد میں کیوں آنا نہ پڑے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑی محبوب نمازیں ہیں اللہ کو، اور یہ شاق گزرتی ہیں منافقوں پر۔ تو ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو عشاء کی نماز سے غافل رہتے ہیں، فجر کی نماز سے غافل رہتے ہیں، اس میں جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں، یعنی کہ اتنا امانت ہے، یہ چیز آپ کے حوالے کر دی، امانت ابھی آپ کی ذمہ داری آپ اس کی حفاظت کرنا۔ ایسے ہی بندہ اللہ کی امانت میں سمجھ جاتا ہے۔
کیا کہا گیا؟ ڈرایا گیا کہ جو بندہ اللہ کی امان میں ہے اس کو تکلیف دینے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اپنی امانت کے بارے میں سوال کر لے۔ اس لیے جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا نا اس کو تھوڑا ادب سے بات کرنا، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا نا اس سے تھوڑا ادب سے بات کرنا، تھوڑا اچھے سے بات کرنا، کیونکہ وہ امان میں، اللہ کی امان میں، حفظ و امان میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں، یہی بات کہی، اس لیے کہ جس سے وہ مطالبہ کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل اللہ رب العالمین جہنم میں پھینک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گویا اہل اور مال لوٹ لیا گیا، برباد ہو گیا ہے۔ عصر کی نماز جس کی چھوڑی، مال لوٹ گیا، اہل لوٹ گیا، سب کچھ اس کا لوٹ گیا، بخاری میں روایت میں۔ اچھا دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال اکارت گئے، برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز کیا فضیلت ہے، عصر کی نماز بولتے نا ہمارے یہاں فضیلت بیان نہیں ہوتی، فضیلت بیان ہے نا، فضیلت ہے، دیکھو نا فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی حفظ میں آ جاتا ہے، امان میں آ جاتا ہے۔ اب ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، اس کو گالی نہیں جھگڑنا نہیں کچھ۔ اچھا عصر کی نماز چھوڑنے والے انسان غریب ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں دولت نہیں آ رہی ہے، بزنس میں فرق نہیں آ رہا، بزنس میں جو یہ کچھ نہیں مل رہا، عصر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اچھا شیطان بھی دیکھو وہی ٹائم زیادہ گراہک آتے، وہی ٹائم جو ہے مارکیٹ کا ٹائم رہتا، ٹھنڈا رہتا، سارے لوگ جو ہے وہی ٹائم پہ نکلتے، سب لوگ اس ٹائم کا انتظار کرتے، صبح سے تو مکھی مارتے دکان والے، یہ ٹائم پر عصر کے ٹائم پر ہی لوگوں کی آواجہی جو ہے وہ زیادہ ہوتی، اور جو شیطان اسی موقع پر جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اعمال اور اکارت ضائع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ایک حدیث کے مطابق اس کا مال جو ہے وہ لٹ گیا گویا کہ۔ اس کے بعد 5 وقتہ نمازوں کے اوقات، نمازوں کا وقت کیا ہوگا، ٹائم کیا ہوگا، یہ بھی سمجھے۔ اور یہ بتانے سے پہلے میں سمجھتا کہ سارے لوگ سارے اپنے مصلی یہاں پر موجود ہوتے تو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی۔ ابھی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، سمجھیں آپ سمجھیں گے، آنے والی نسلیں سمجھیں گی، اور انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ عمل ہوگا۔ نمازوں کا وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میری عزت و جلال کی قسم جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت جو ہے تاخیر کر کے نماز ادا کی اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، اور چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھنے کی سزا نہیں ہے، یہ نماز وقت پر نہ پڑھنے کی سزا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، ہمارے یہاں نماز کا وقت کبھی شروع ہو رہا ہے، پڑھ رہے ہیں ہم کبھی، غلط ہے۔ یہ صرف یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے معلوم، بڑی سہولتیں ہیں، لچک ہے، ہر معاملے میں لچک ہے سوائے توحید کو چھوڑ کر۔ توحید کے معاملے میں نو کمپرومائز، ذرہ برابر بھی لچک نہیں، باقی شریعت کی دوسرے ساری چیزوں میں لچک ہے، لیکن ایسی چیزیں جہاں پر خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ یہ کام وقت پر کرو، حکم کے طور پر الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو فوراً اس کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، اول وقت، سوائے عشاء کی نماز کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میرا امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اور تاخیر کرتا، رات کے آخری حصے میں جو ہے اس کو میں ادا کرتا۔ تو عشاء کی نماز اتنی بھی تاخیر سے ہو نو پرابلم، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ساری نمازوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کیا مطلب، انسان وقت آنے کے بعد وقت تھا نماز نہیں پڑھی اور انتقال ہو گیا، کیا ہوگا؟ تو اول وقت میں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ ہو گئی نا کہ میں چاہوں گا تو اسے جنت میں داخل کروں گا معاف کر کے، یا پھر چاہوں گا تو میں اس کو جو ہے
جہنم میں جو ہے میں داخل کروں گا. یہاں تک ہم روکتے ہیں. اس کے بعد میں 5 وقتہ نمازوں کے اوقات اس طرح ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی جو 5-6 منٹ ہیں اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں.